اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے درود پاک پڑھیں کہ یا رسول اللہ، آج ہم آپ کی بارگاہ سے ہزاروں میل کی دوری پر بیٹھ کر کے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک دن ہماری قسمت میں وہ دن آئے کہ ہماری حاضری روضے رسول پر ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہو اور ہمارے ہاتھوں میں روضے رسول کی سنہری جالی ہو، لبوں پر درود و سلام آیا ہو۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، میرے سرکار کا روضہ بہت ہی خوبصورت ہے، میرے سرکار کا روضہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے رو رو کر، مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے رو رو کر، قسم سے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، قسم سے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور قسم خدا کی عقیدت کبھی نہ کم ہوگی، قسم خدا کی عقیدت کبھی نہ کم ہوگی، اور دلوں سے ان کی محبت کبھی نہ کم ہوگی۔ اور جو راہ حق میں لٹاتے ہیں مال و زر اپنا، جو راہ حق میں لٹاتے ہیں مال و زر اپنا، تو ایسے لوگوں کی دولت کبھی نہ کم ہوگی، تو ایسے لوگوں کی دولت کبھی نہ کم ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے شاعر کہتا ہے، ابھی عشق کی بات چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو نبی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو نبی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نکاح کی تقریب ہے۔ اب میں آپ کو وہاں سے لے کر کے چلتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میرے رب نے اعلان فرما دیا۔ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میں اپنا خلیفہ میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں زمین کا فرش لگایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، کائنات کو بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کی وضاحت قرآن کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اے غیور مسلمانوں ذرا سوچو، قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق سب سے پہلے نسل انسانی کے بعد حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد کہاں بھیجا؟ خدا کا اعلان تو یہ ہے کہ زمین میں بھیجنے والا ہوں، لیکن میرے رب نے زمین میں نہیں بھیجا، حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد کہاں بھیجا؟ جنت میں بھیج دیا، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب جنت میں حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بھیج دیا، وہ لوگوں میں بالکل نون اسٹاپ چلوں گا، بیچ میں نہیں رکوں گا، کیونکہ گھر کی
ہوا کرتی ہے. بہت جلدی اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیوں ذرا غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیجا. جنت میں بھیجنے کے بعد جب جنت میں بھیج دیا, حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جنت میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ او لوگو, خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی مٹی سے پیدا کیا گیا اور اسی میں جانا ہے, اسی سے اٹھایا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو لوگو اس طرف نہ جاتے ہوئے جنت میں بھیجا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجنے کے بعد جنت کی بہاروں کو دکھایا, جنت کی رنگینیوں کو دکھایا. حضرت آدم نے آنے کے بعد جنت کی خوبصورتی کو دیکھا, جنت میں نہروں کو دیکھا, جنت کی وہ خوشگوار چیزوں کو دیکھا. بہت خوبصورت جنت ہے, لیکن حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا ہے. حضرت آدم نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم, تو نے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اس خوبصورت جنت میں بھیج دیا. اے مالی, کوئی تو ہم سفر چاہیے جس کو دل کے حال بتایا جائے, کوئی تو ساتھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند کا غلبہ عطا کیا, آپ کو نیند عطا کی. جب نیند عطا کی تو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب غور کریں خواتین حضرات بھی کہ اس کے مقام کو اللہ نے کتنا مقدس بنایا ہے, اس کے مرتبے کو کتنا مقدس بنایا ہے. ارے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور نہیں, حضرت آدم کو جنت کے باہر پیدا کیا گیا, لیکن عورت وہ مقدس ذات ہے کہ جس کو جنت کے باہر نہیں بلکہ جنت میں پیدا فرمایا. عورت وہ مقدس ہے, وہ مقام ہے کہ جنت میں پیدا کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس طرف چلیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا, اس لیے کہ جب یہ عورت جنت میں آنکھوں کو کھولے گی تو جنت کی خوبصورتی کو دیکھے گی, جنت کی بہاروں کو دیکھے گی, جنت میں بہنے والی نہروں کو دیکھے گی. اس لیے یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد اس لیے پیدا فرمایا جنت میں کہ جب یہ زمین پر بھیجی جائے گی, اس کا ایک گھر ہوگا, جب اس کے مزاج کو جنت کا بنا دیا جائے گا, اس لیے تاکہ اس کو یاد رہے زمین پر جانے کے بعد یہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن شادی خانہ آبادی, اور زندہ باد, یہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح کرنا میری سنت ہے. اب لوگوں, نکاح, یہ لفظ نکاح, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی کہ جب نکاح کا مطلب ہوا کرتا ہے, اس کا معنی ہے ایک کو دوسرے سے ملا دینا. سبحان اللہ, ایک کو دوسرے سے ملا دینا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب نکاح ہوا کرتا ہے, جب کہا جاتا ہے جس کو ایجاب قبول کہا جاتا ہے, جب کہتا ہے کہ قبول کیا قبول کیا قبول کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں, اتنی عظمتیں رکھی ہیں, اتنی برکتیں رکھی کہ جب قبول کا جملہ کہتا ہے, عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور تو کرو, جب کہتا ہے کہ قبول کیا, عرش کی عظمتیں, عرش کی رحمتیں, عرش کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے میں لا کر کے سمیٹ کر کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن اس جملے میں برکت اتنی ہے کہ ابھی کسی کو دیکھا نہیں جس کو قبول کیا ہے, ابھی اس کو دیکھا نہیں, اس کے مزاج کا نہیں پتا, اس کے چلنے کے نہیں پتا, اس کی آنکھوں کا نہیں پتا کیسی ہے, اس کے چہرے کا نہیں پتا کیسی ہے, لیکن پیارے غور کرو, جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنی محبت اور ایسا ملاتا ہے, اتنی برکت ہے کہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اتنی برکتیں رکھی, اتنی محبت پیدا فرما دی کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس. مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس. عزیزان ملت اسلامیہ,
جب ہم کہتے ہیں قبول کیا، اس میں برکتیں ہماری ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب حضرت حوا سے ہوا تو جب انہوں نے کہا تھا کہ قبول کیا، اس کی برکتیں ہم کو ملتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو جب اپنے نکاح میں لیا تھا، اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پتا چلا کہ انبیاء کے طریقے پر عمل کر کے، ان کی سنت پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سنت کا صدقہ خیرات کے ذریعے عطا فرما دیا۔ خیرات لوٹا کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو میرے بھائیو غور کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت حوا جب پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بات کرنا چاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ آدم ابھی بات نہیں کرو گے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ او لوگو ذرا غور تو کرو، ابھی بات نہیں کرو گے، ابھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ کہا پروردگار کیوں؟ میرے ہی لیے تو تو نے پیدا فرمایا ہے۔ کہا ہاں ہاں آدم تیرے لیے پیدا فرمایا، لیکن ابھی نہیں، پہلے نکاح کرو، اس کے بعد حق مہر ادا کرو۔ کہا حق مہر کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار یہ حق مہر کیا ادا کیا جائے گا، اس مہر کے بدلے کیا دیا جائے گا؟ کہا آواز آئی اے آدم کچھ اور نہیں بلکہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ لو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے، حضرت آدم کو اس وقت بھی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے محبوب کی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم نے جب وسیلہ بنایا تو آقا علیہ السلام کے درود پڑھنے کو وسیلہ بنا لیا، تو پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے رتبے کو، مقام کو اتنا بلند کر دیا۔ اللہ کی قسم میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وجہ وجود آدم، حوا کہوں تجھے دنیا کہوں کہ مقصد دنیا کہوں تجھے، ارے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن شادی خانہ آبادی، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت۔ چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وجہ وجود آدم، حوا کہوں تجھے دنیا کہوں کہ مقصد دنیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف آب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح جو اس سنت کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ جب کوئی نکاح کے قابل ہو جایا کرتا ہے، جب وہ نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو نکاح کی برکت سے اس کو غنی بنا دیا کرتا ہے، مالدار بنا دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بیٹے کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ابھی میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے، کسی سے کہا جائے شادی کر دو، وہ کہتے ہیں ابھی اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ لیکن پیارے غور تو کرو، ارے کاروبار کی تجھے ضرورت نہیں، جب اب جو تیرا بیٹا کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے کو تیرے حصے کا رزق عطا کرتا ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر کو اس کی بیوی کا بھی رزق عطا فرما دیا۔ اتنی برکتیں اس نکاح میں رکھی ہیں۔ آؤ میں آخری بات آپ کو بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کالے ہیں اور یہ خوبصورت بھی نہیں ہیں، دیکھنے میں بھی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد کی تیاری میں ہے، نکاح کرنے کی تیاری میں ہے، لیکن کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔
اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں ذرا غور تو کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، آقا کریم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر چلے جاؤ، میرا ایک انصاری صحابی ہے اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے، اس سے جا کر کے اپنے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو۔ اللہ کے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی انصاری کے مکان پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی، بڑی خوشی میں جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، دروازے پر دستک دی، دستک دینے کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دستک دی، اندر سے آواز آئی، کہا کون؟ کہا سرکار کا سائل ہوں، سرکار کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا سرکار کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ آ کر کے اس انصاری صحابی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد کہا کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار کا پیغام ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا پیغام ایسا ہے یہاں نہیں بتا سکتا، اندر لے کر کے چلو، اندر بٹھاؤ، اس کے بعد بتاؤں گا، کیونکہ جو کائنات کا مالک و مختار ہے اس کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انصاری صحابی نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے اندر بلایا، بلانے کے بعد بٹھا لیا، بٹھالنے کے بعد حضرت جلیبیب سے کہا اب بتاؤ کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے۔ جب اتنا سنا، جب اتنا کہا، جب اس انصاری صحابی نے سنا کہ اپنے لیے مانگنا آئے ہو، کہا اچھا کہ ٹھیک ہے، تھوڑے ٹھہر جاؤ، میں اپنی بیوی سے جا کر کے مشورہ لے لیتا ہوں۔ بیوی کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا کون ہے؟ کہا بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا سرکار کا سائل ہے، آقا کا ایک سائل آیا ہے، پیغام لے کر کے آیا ہے۔ کہا پیغام کیا ہے؟ کہا ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے مانگنے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیو غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات جب اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے جا کر کے بتائی، بتانے کے بعد جب بیوی نے سنا، سننے کے بعد کہا اے میرے شوہر سرتاج بتاؤ تو صحیح، یہ کوئی ایک دن کا یا 10 دن کا سوال نہیں ہے، ارے یہ معاملہ تو ساری زندگی کا ہے۔ اللہ اکبر، جو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں ہے، جو جس کے پاس مالی حالت بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، ہم ایسے کے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ، اپنے بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب بیوی نے اتنا کہا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آتے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے منع کر دیا ہے۔ او لوگوں، اندر سے وہ لڑکی جو آقا علیہ السلام کے پر ایمان رکھتی تھی، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، اللہ اکبر، جب اس نے جملوں کو سنا کہ ماں نے منع کر دیا ہے، اللہ اکبر، وہ سیدہ کی کنیز تھی، اللہ اکبر، وہ اپنے کمرے سے نکل کر کے آتی ہے، آنے کے بعد کہا کون ہے؟ کہا پیغام لے کر کے آیا ہے، سرکار نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا بیٹی وہ تو کالا ہے، ایک دن کا کوئی سوال نہیں ہے، ساری زندگی کا سوال ہے، تمہیں اپنی زندگی کو ان کے ساتھ گزارنا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں بابا، آنے دو، آنے والے کو دیکھ رہے ہو بلکہ بھیجنے والے کو بھی دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بیٹی نے اتنا کہا، کہا بیٹی اس کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا، بیٹی نے کہا او بابا تم اس کو واپس کر رہے ہو، اس کو روکو، اگر ارے تم نے آنے والے کو دیکھ لیا ہے، یہ تو دیکھو کہ جس نے بھیجا ہے اس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ودھا، جس نے بھیجا ہے اس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اے میرے بابا ذرا سنو تو صحیح، آپ نے آنے والے کو دیکھ لیا ہے، ارے اتنا ہی نہیں، کہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا ہے، کہیں اس کو اللہ نے یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا ہے۔ بابا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بھیجنے والے کی تعریف میں اللہ نے پورا کلام مقدس اتار دیا ہے۔ اے بابا آنے والا بے شک کالا ہے لیکن بھیجنے والا دونوں عالم کا اجالا ہے، بھیجنے والا دونوں عالم کا اجالا ہے۔ جب اتنا کہا، بیٹی نے کہا بھیجنے والا دونوں عالم کا اجالا ہے۔ کہا بابا اب اگر شادی ہوگی، اگر نکاح ہوگا
تو اسی سے ہوگا جس کو کائنات کے مالک و مختار نے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہونے کے بعد میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے اس جملہ نکاح میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ غریب کو بھی مالدار بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت جلیبیب سے جب صاحبزادی کا نکاح ہو گیا، جیسے ہی نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے میں بڑے بڑے امیر رہتے تھے، بڑے بڑے دولت مند رہتے تھے، لیکن جیسا لباس، جتنا قیمتی لباس جلیبیب کی بیوی پہنا کرتی تھی، کوئی بیوی اتنا قیمتی لباس نہیں پہنا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی خامیت ہوتا یا ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے فعل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں